ہم اہل اسلام اور اہل ایمان کا یہ پکا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے اونچی ذات مدینے کے تاجدار کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو جو عزت اور عظمت عطا فرمائی، اس عزت اور عظمت پر پہرا بھی اللہ کا ہے۔ جس کسی نے میرے پاک نبی کی عزت پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، وہ ذلت کی موت مرا۔ میرے آقا کی عزت کا جھنڈا کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے اور قیامت تک بلند ہے۔ اور یہ وہ حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میں نے جس مقام کو تلاوت کیا، اور جب بھی کوئی آقا کی عزت و عظمت کی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ہر بے ادب اور ہر گستاخ کو قرآن میں جواب عطا کر کے بتا دیا، عزت مصطفیٰ پہ حقیقی پہرا اللہ کا ہے۔ پھر جس کو رب چاہتا ہے اسے مصطفیٰ کی عزت کا چوکیدار بنا دیتا ہے۔ بڑا اعزاز ہے حضور کی عزت کا چوکیدار بننا، مصطفیٰ کی عزت کا پہرے دار بننا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ گستاخ بے ادب جتنی پاور میں آ جائیں وہ اللہ کی حفاظت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے آج تک جو بھی عظمت محمد سے ٹکرایا ہے وہ برباد ہوا ہے، اور ہر حملہ کرنے والے کی ناپاک کوشش کے بعد عزت محمد کا جھنڈا اور اونچا ہوا۔ لوگوں کی عادت ہے بے دین ہوئے مسلمانوں کے جذبات کو چیک کرنے کے لیے کہ مسلمان ابھی ہیں یا مر چکے ہیں، وہ سرکار کے بارے میں کوئی ایک آدھا جملہ بکواس کر دیتے ہیں اور غلامان محمد چاروں طرف سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ بکواس ایک جگہ ہوتی ہے اور ترانے پوری کائنات میں ہوتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بکواس ہو انڈیا میں اور ترانے گونجے عرب و عجم میں، اور سارے نبی کے نوکر اٹھ کھڑے ہوں، پتہ اس بات کا اعلان ہے کوئی عقل کا اندھا مسلمانوں کو گنہگار دیکھ کر مردہ نہ سمجھے۔ کل بھی زمانہ محمد کا تھا، آج بھی زمانہ محمد کا ہے۔ اور اس پر اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں لاکھوں کمزوریاں سہی، ہم میں لاکھوں خامیاں سہی، ہم میں لاکھوں غفلتیں سہی، لیکن مسلمان اتنا بھی غافل نہیں۔ میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ اپنے آل اولاد کے بارے میں غافل ہو سکتا ہے، یہ مال کے بارے میں غافل ہو سکتا ہے، یہ کاروبار کے بارے میں غافل ہو سکتا ہے، یہ اپنے مفادات کے بارے میں غافل ہو سکتا ہے، لیکن الحمدللہ یہ عزت محمد کے مسئلے میں غافل نہیں ہوتا۔ اور آپ دیکھیں قرآن مجید نے دو جملے حضور کی عظمت کے حوالے سے بطور خاص، دونوں آیتیں ذرا ذہن نشین کر لیں۔ ایک آیت یہ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خوشی کے لیے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے کیا۔ اور دوسری آیت اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے تیرے چرچے بڑھتے جائیں گے۔
قرآن کی صداقت دیکھیے. 15ویں صدی ایک مقام پر کوئی بکواس کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، امریکہ ہو یا افریقہ، عرب ہو یا عجم، یورپ ہو یا پاکستان، ہر طرف سے محمد عربی کے غلام کھڑے ہو جاتے ہیں اور زمانے کو بتا دیتے ہیں ہم نہ کسی بولی کے پابند ہیں، نہ رنگ و نسل کے پابند ہیں، نہ زبان کے پابند ہیں، نہ کسی جگہ پہ کسی حکومت کے پابند ہیں. ہم کل بھی محمد کے تھے، آج بھی محمد کے ہیں اور قیامت تک محمد کے ہی رہیں گے. پاکستان میں احتجاج کی آواز بلند کرنا مشکل مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے تو ہمارا اپنا ملک ہے، یہ تو نبی کے نام پر ملا ہوا ملک ہے. اللہ کا فضل ہے کہ ابھی ہم حضور کا نام لینے میں آزاد ہیں. لیکن مجھے ایک بات تو بتاؤ، انڈیا میں بکواس ہو اور انڈیا کے مسلمان باہر نکلے، وہ یہ نہ دیکھیں ظلم کتنا ہے، کتنا بدبخت مودی حکمران ہے اور یہاں کی گورنمنٹ کتنا بدبخت ہے. انسان دشمن کسی قسم کا انسانی ضابطہ جو نہیں مانتے، وہ باہر نکل کر کے گویا اس بات کا اعلان کر رہے ہیں اور بت پرستو اس بات سے بھولے نہ رہنا، ظاہری طور پر حکومت انڈیا میں تمہاری ہے پر ہم پر تمہاری حکومت نہیں، ہمارا حاکم محمد عربی ہے. یہ کون سی پاور ہے، یہ کون سی پاور ہے جو مسلمان کو گولیوں کی بوچھاڑ میں بھی عظمت محمد کا جھنڈا اٹھانے کی توفیق عطا کرتی ہے؟ یہ مسلمان کی محمد عربی سے محبت اور وفا ہے. اور میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا، اب میں ادھر نہیں جا رہا، اور یہ آج کل کی عادت نہیں ہے. میرا ایک بہت پرانا تقریر کا جملہ ہے، آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد، میں دوبارہ یاد کرا دیتا ہوں. رب نے میرے نبی کو حسن اتنا عطا کیا، اس کو میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، میرے نبی کو رب نے حسن اتنا عطا کیا. ویسے بڑا کوڑا بندہ ہے پیر جی، ادھر پیر صاحب ادھر بیٹھے. میرے نبی کو اللہ نے حسن اتنا عطا کیا. میں حسن کی بات اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، زمانہ بنا ہی حسن محمد کے لیے ہے. میرے نبی کو اللہ نے حسن اتنا عطا کیا. یہ جملہ سنیں گے، مسجد میں بیٹھے ہیں، تڑپنے کو جی چاہے گا. فرمایا پیارے تجھے اتنا حسین بناؤں گا، سارا جگ لٹے گا بھی تجھ پہ، کٹے گا بھی تجھ پہ. اب حافظہ آپ کا کمزور ہے، آپ کو یاد کرانا پڑتا ہے. سب کچھ لٹا کے صدیق اکبر خوشی کا اظہار کریں اور صحابہ جسم کٹا کے محمد کے نعرے لگائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے جسے نبی پہ لٹنا نصیب ہو گیا وہ بھی مقدر والا، جسے محمد پہ کٹنا نصیب ہو گیا وہ بھی مقدر والا. یاد رکھیے یہ بات، جان بچانے والے وہ عزت نہیں پاتے، مال کمانے والے وہ عزت نہیں پاتے، جو محمد پہ لٹ جانے والے اور کٹ جانے والے عزت پاتے ہیں. اور یہاں تو صورتحال ہی اور ہے، یہاں تو عاشق کہتے ہی ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا. آپ میں سے جس کا یہ جذبہ وہ بولے. اچھا بعد ہمارے ہاں بھی جو عقل کے کند ذہن لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں انڈیا میں بکواس ہوئی ہے اور یہاں مولویوں نے جناب وہ آسمان سر پہ اٹھا. مولویوں نے اٹھایا ہوا، مومنوں نے اٹھایا ہوا ہے، مسلمانوں نے اٹھایا ہوا ہے. میں ممبر پر بیٹھا ہوں، میری یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، میں اس بات پہ کوئی قبضہ نہیں سمجھتا مولوی کا. شاید کوئی مولوی اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتا ہو، سمجھے، میں نہیں سمجھتا. میرا نظریہ یہ ہے، کیا پتہ ممبر پہ بیٹھنے والے مولوی سے زیادہ کوئی ریڑھی پہ فروٹ بیچنے والا محمد پہ زیادہ مرتا ہو. حضور کی عزت پہ کسی پیر کا قبضہ نہیں ہے. میں اگلی بات آپ کو بتانے لگا ہوں، اگر کلیجہ ٹھنڈا ہو تو بولنا.
جو بندہ نمازی ہے اس کو تو شاید یہ بھی ہو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جو قرآن کا قاری ہے اس کے ذہن میں یہ بھی گھمنڈ آ سکتا ہے میں قاری ہوں۔ مولوی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں دین کا عالم فاضل ہوں۔ یار جو میرے جیسا گناہگار ہے اس کا تو عقیدہ یہ ہے آقا میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، میرا تو سب کچھ آپ ہے۔ اور یہاں بیٹھنے والوں اگر میں حوالہ نہیں دوں گا تو مجھے سکون نہیں آئے گا۔ پاکستان میں رہنے والوں غازی علم الدین نبی پہ قربان ہوا تھا، کسی مسجد کا مولوی نہیں تھا، کسی آستانے کا سجادہ نشین نہیں تھا۔ اگر غازی ممتاز قادری قربان ہوا ہے تو کسی مدرسے کا پانی نہیں تھا۔ اور اس کا کوئی غلط مطلب بھی نہ لے، شاید کوئی سمجھے کہ سجادہ نشین نبی پہ قربان نہیں ہوئے، جو کربلا میں کٹا ہے اس سے بڑا پیر کون ہوگا؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے تو ہاتھ کھڑا کر کے بولے۔ جو کربلا میں کنبے سمیت کٹا ہے اس سے بڑا پیر کون ہوگا؟ اور جو صحابہ چکو میں کٹے ہیں ان سے بڑا پیر کون ہوگا؟ ارے لوگوں ادھر ادھر نہ دیکھنا، غیرت کی آنکھ سے مجھے دیکھو۔ ارے دنیا نے امیر حمزہ جیسا پڑھا لکھا کہاں دیکھا ہوگا؟ اس لیے کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ نبی پر کٹنے کے لیے مولوی ہونا ضروری نہیں، نبی پر کٹنے کے لیے پیر ہونا ضروری نہیں، نبی پر کٹنے کے لیے جناب امیر اور غریب کا بھی ہونا ضروری نہیں، نبی پر کٹنے کے لیے زندہ ضمیر ہونا ضروری ہے۔ ایک ہی ذات ہے، آج بھی میں ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، عالم کفر کو شاید اس بات کا احساس ہی نہیں، مومن کو ایٹم بم پہ بھی اتنا بھروسہ نہیں جتنا محمد کی محبت پہ بھروسہ ہے۔ ان کافروں کو کوئی سمجھائے کہ جب تم نبی کی عزت کی بات کرتے ہو ہر مومن کا وجود ایٹم بم بن جاتا ہے، اور آپ کا وجود اگر بنتا ہو تو بولے، اور جو بولتا بادشاہ ہے وہ بالکل نہ بولے۔ ہر بندے کا وجود ایٹم بم بن جاتا ہے، اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں نبی کے عشق میں پھٹ کر سارے گستاخ جلا دوں اور وہ اپنا جھنڈا اونچا کر دوں۔ یہ آپ چھوڑ دیں کہ جس کی عزت کا تاج خدا نے پہنایا ہو، کوئی بے ایمان چاہے جتنی پاور میں ہو، جتنی پاور میں ہو، اس تاج کو چھین نہیں سکتا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے انا کفیناک المستہزئین، محبوب جو تیری عزت کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے ہم کافی ہیں۔ دیکھ لیں گے نا بھونکنے والوں کی پاور زیادہ ہے یا تم پہ پہرا دینے والے کی پاور زیادہ ہے؟ آپ ذرا دیکھ لیں، یہ رب کا انداز ہے۔ یہ تو ایسے مواقع آتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کلمہ پڑھنے والوں میں غیرت کتنا ہے۔ حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے مقام پر، میں نے آپ کو کہا تھا جو لٹے انہوں نے کہا مزہ آ گیا، جو کٹے انہوں نے کہا مزہ آ گیا۔ حضرت مصعب کے بازو پر تلوار ماری، آدھا بازو کٹ گیا، اور پتہ ہے صحابی نے کیا کہا؟ وما محمد الا رسول۔ کہا کافرو سن لو، رسول تو محمد عربی ہے۔ بازو کٹا کے یہ نعرہ لگایا کافر، اور جھنڈا دوسرے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ جب دوسرے ہاتھ میں جھنڈا اٹھایا کافروں نے دوسرے ہاتھ پر بھی تلوار ماری، درمیان سے بازو کٹا۔ صحابی نے پھر نعرہ لگایا وما محمد الا رسول۔ غوثیہ مسجد میں بیٹھنے والوں میرا یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لیں، چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا، بازو کٹتے رہے، محمد کے نعرے لگتے رہے۔ آپ میں سے جن کی زبان گروی رکھی ہو وہ نہ بولیں۔
اور یہ چونکہ جمعہ محبت کے جذبات کا جمعہ ہے، کوئی لاش بھی نہ بولے، جس کا نبی سے تعلق ہو وہ بہادروں کی طرح بولے۔ میں بھی بیمار آدمی ہوں، گرمی میں تقریر کر رہا ہوں، میں آہستہ آہستہ بھی بول سکتا ہوں، لیکن میں اتنا بے غیرت بھی نہیں۔ نبی کی عزت کا مسئلہ ہو، بولنے سے انداز تو غیرت والا لگے۔ بازو کٹ گیا، نعرہ نبی کا لگا، دوسرا بازو کٹ گیا، نعرہ نبی کا لگا۔ اے نبی کے صحابہ، تم کس چیز کے بنے ہوئے ہو؟ کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے خمیر میں اللہ نے غیرت رکھ دی ہے، ہم جیئیں گے محمد محمد کرتے، کٹیں گے محمد محمد کرتے۔ اور یہ تو مجھے لگتا ہے کوئی ایک آدھا بندہ بکواس کر دیتا ہے، عاشقوں کا جذبہ پھر بیدار ہو جائے۔ اور اس دفعہ مجھے خوشی یہ ہے کہ عرب بھی جاگا ہے، وگرنہ یہ انڈیا کے سر پہ عرب والے بڑا ہاتھ رکھتے ہیں، وہ بھی جاگے ہیں۔ مجھے تو خوشی ہے عرب بھی جاگ اٹھا ہے، انہیں بھی پتا ہے ہماری تو عزت کی وجہ ہی محمد عربی ہے۔ عرب جاگا، عجب جاگا۔ اب میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بے ادب انڈیا میں بے ادبی کرے اور پورا جگ محمد کے ترانے پڑھے تو بتاؤ پھر ڈنکا کس کا بج رہا ہے؟ پھر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دونوں بازو کٹ گئے، نعرہ نبی کا لگایا، میں دیکھ رہا ہوں سب کے منہ سے سبحان اللہ نہیں نکلے، نعرہ نبی کا لگایا۔ ممکن ہے میں تقریر کر رہا ہوں، او یار یہ کوئی بات ہے، بلا فرضی قصے بنائے ہوئے ہیں، بازو بندے کا کٹے تو چیخیں نکل جاتی ہیں، بندہ بے ہوش ہو کے گر پڑتا ہے۔ بزدل یہ تو تھوڑا ہے، نبی کا صحابی ہے۔ دوسرا بازو کٹ گیا، پھر بھی بے ہوش نہیں ہو، میں کہا نہیں بے ہوش نہیں ہوئے، نعرہ لگایا، ہوش میں تھے۔ کتنا ہوش میں تھے؟ دونوں ہاتھ کٹا کے نا، کٹے ہوئے ہاتھ ملا کے جھنڈا پھر اٹھا لیا۔ اچھا ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کو ذرا پیار سے سننا۔ حضرت امام سیوطی نے لکھا ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، میرے آقا اپنی امت کو اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر مزہ نہ آئے تو میرا جملہ واپس کر دینا، میرے آقا امت کو اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب ذرا میرا ایک جملہ سنیے، ارے جب انڈیا کے بدماشوں نے گستاخی کی اور ساری امت جاگی، نبی نے عرب دیکھا، عجب دیکھا۔ نبی نے عرب دیکھا، عجب دیکھا۔ محمد عربی گنبد خضرا میں راضی ہو گئے ہوں گے، واہ میرے نوکروں، 14 صدیاں گزر گئی، عشق محمد آج بھی جوان دکھائی دے رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ نعرہ بھی ہے، اعلان بھی ہے، اور یہ فرشتے لکھ رہے ہیں، آقا خود دیکھ رہے ہیں۔ نعرہ لگانا پاور کے ساتھ لگانا، حوصمت رسول کے بازماں ہے بازماں، حوصمت رسول کے، حوصمت رسول کے، حوصمت رسول کے۔ لوگ سمجھتے ہیں جی ادھر بے ادبی ہوئی ہے تو ہم کیا کریں؟ اس کا بھی علاج ہے۔ اگر ادھر بے ادبی ہوئی ہے تو محمد عربی کی وفا میں اور پکے ہو جاؤ۔ ممکن ہے کوئی بندہ کہے بے ادبی وہاں ہوئی ہے، غوثیہ مسجد میں مولوی صاحب بڑے جذباتی ہوئے، خیریت ہے؟ میں نے کہا بالکل خیریت ہے۔ کفار اور مشرکین مجموع میں بے ادبی کرتے تھے، اور سرکار حضرت احسان کو فرماتے تھے ممبر پہ کھڑے ہو کے ذرا دو نا جواب۔ حضرت احسان ممبر پہ کھڑے ہو کے کافروں کو جواب دیتے، میرے نبی خوش ہو کے کہتے یا اللہ حسان کا معاون جبرائیل کو بنا دے۔ اب ذرا ایک بات سنیے، یہ ممبر پہ کھڑا کرنا حضرت احسان کو کہ گستاخوں کو جواب دو، گستاخ تو وہاں ہوتا کوئی نہیں تھا، وہاں تو سارے صحابہ بیٹھے ہیں، اور حضرت احسان کو کہتے ہیں جواب دو۔ حضرت احسان جواب دیتے، آقا خود سنتے، صحابہ سنتے، اور اس کے بعد پھر آقا خوش ہوتے، تو نے کافروں کو رگڑا دیا ہے۔ اب ذرا میرا جملہ سنیں گے مزہ آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے آقا چاہتے ہیں گستاخ جہاں بھی کوئی گستاخی کرے، میرے نبی کے عاشقوں کی مسجدیں گونج اٹھے محمد کے
اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں، ہمارا قرآن پر ایمان ہے؟ نہیں، میں یہ پوچھ تھوڑا رہا ہوں، پکا ایمان ہے، شاکی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا انا کفیناک المستہزئین، محبوب جو تیرا مذاق اڑائے گا نا، ہم کافی ہیں نا۔ پاکستان کی معیشت کمزور ہو سکتی ہے، عرب والوں کا دل کمزور ہو سکتا ہے، ہم کافی ہیں نا۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو اور آیت پڑھوں، ان بطش ربک لشدید، محبوب تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، دیکھ لیں گے نا ہمارے یار پہ حملہ کس طرح کرتے ہیں۔ یا اللہ کس طرح دیکھے گا؟ فرمایا قرآن پر ان شانئک ھو الابتر، محبوب جو تجھ سے الجھے گا مٹا دوں گا۔ یاد رکھیں یہ بات، دشمن نبی پیدا ہی مٹنے کے لیے ہوتا ہے، بچے گا وہ جو محمد کا ہوگا۔ ذرا تھوڑا سا قرآن کی حقیقت پر غور کریں، یہ ان شانئک ھو الابتر یہ کب نازل ہوئی؟ پوری سورہ کوثر، رسول اللہ علیہ السلام کی نرینہ اولاد کا وصال ہو گیا، کافر، رہنے دیں اس نے کہاں چلنا ہے، کافر وہ بولنے لگے کہ محمد بے نام و نشان ہو گئے، مٹ گئے، ان کا نہ اولاد ہوگی نہ کوئی نام و نشان لے گا۔ ہائے، پھر سنیے، اولاد ہی نہیں ہے، ان کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا محبوب انا اعطیناک الکوثر، یہ کہتے ہے ہی نہیں میں اتنا دوں گا تجھے اولاد، یہ گن نہیں پائیں گے۔ تیرے لیے قانون بدل دوں گا نا، لوگوں کی نسل چلتی ہے بیٹوں سے، میں زہرا کا گلشن بسا دوں گا، بچے زہرا کے ہوں گے، اولاد میری ہوگی۔ پھر سنیے، تیری اولاد اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، یہ تو کہتے ہیں مٹ جائے، مٹ گئے ہیں، نہ تو مٹے گا نہ تیری اولاد مٹے گی۔ اور اس کے آخر میں کیا فرمایا؟ ان شانئک ھو الابتر، محبوب میں رب ہو کے اعلان کر رہا ہوں، تیرا دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ سن لو، مٹ گیا ابو جہل، مٹ گیا ابو لہب، مٹ گیا امیہ، اور دشمنان محمد مٹ گئے۔ محمد کل بھی باقی، آج بھی باقی، آج کے بعد بھی باقی۔ نبی کا دشمن باقی نہیں رہے گا، مٹ جائے گا۔ مکہ کے مشرک فل پاور میں تھے، رب نے کہا مٹا دوں گا۔ قرآن کی صداقت دیکھیے، جب پاور کافروں کے پاس ہو اور رب کہے انا شانئک ھو الابتر، محبوب تیرا دشمن مٹا دوں گا، اور انا اعطیناک الکوثر کے بعد آخری آیت ہے نا انا شانئک ھو الابتر، مجھے یہاں سے ایک اور نقطہ بھی ملتا ہے، کہا محبوب نہ تیرا دشمن بچے گا نہ تیری آل کا دشمن۔ اچھا آپ بالکل کان ذرا کانوں میں اگر تیلی ہو تو مار کے میری بات سننا، اگر نبی کا دشمن ابو جہل مٹ گیا تو حسین کا دشمن یزید کہاں ہے؟ جن کا عقیدہ ہے وہ بھی مٹ گئے، ہاتھ کھڑا کر کے بولے۔ تو میں سارے گستاخوں کو کہنا چاہتا ہوں، بک بک کرنے والوں، نہ سرکار کا دشمن بچے گا نہ محمد کی آل کا دشمن بچے گا۔ یہ ان کی ایسے بک بک ہوتی ہے۔ حضرت احسان ممبر پر کھڑے ہو کر گستاخوں کا رد کرتے اور میرے نبی دعا دیتے، جتنی مرضی میں مذمت کروں اس سے بھی کم ہے، نبی کے ہر گستاخ پر اللہ کی لعنت ہے۔ وہ تو ویسے ہی بت پرست ہیں، ان پر تو لعنت پہلے ہی ہے۔ یہ جو ایسے مواقع آتے ہیں نا، یہ تمہاری ایمانی زندگی کو چیک کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا انداز کیا ہے؟ جب بھی کوئی کافر بات کرے رب جواب دیتا ہے۔ آئیے آیت نمبر 1، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو اکٹھا کیا اسلام کی تبلیغ کے لیے، ابو لہب نے کم بختی کا مظاہرہ کیا، کہا تبا لکا،
معاذ اللہ الہذا جماعتنا، کہنے لگا آپ کی بربادی ہو، آپ نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا، انگلی کا اشارہ کر کے یوں کہا، بس وہ کہہ کے چپ ہوا، اللہ نے قرآن اتارا، کہا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے، وَتَبْ ٹوٹ گئے۔ ذرا اس کو سمجھیں، اس نے ایک انگلی سے اشارہ کیا، رب نے کہا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے ہیں۔ حالانکہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے قصاص یہ ہوتا ہے انگلی کے بدلے میں انگلی، انگوٹھے کے بدلے میں انگوٹھا، ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ، اور اس نے ایک انگلی سے گستاخی کی، رب نے کہا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یا اللہ قصاص میں تو انگلی کے بدلے انگلی ہے، فرمایا چپ کر، قصاص کا اور حکم ہے، گستاخ کا اور حکم ہے۔ یہ دوجا ترجمہ کرا اگر تسی سارے پنجابی خوش ہو، اللہ فرماتا ہے تیرا ککھ نہ رہے، اونچی آواز سے بولو، اور بغیرت انگلی اٹھاتا ہے محمد عربی کی طرف۔ مجھے ایک بات بتاؤ، نبی کی عزت کا مسئلہ اتنا حساس نہ ہوتا تو اللہ کا یہ انداز نہ ہوتا، رب نے قیامت تک آنے والوں کو بتایا محبوب کے مسئلے پہ معبود کا یہ انداز ہے تو غلاموں کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام کو کافروں نے کہا لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں، بس اتنا بکواس کی، میرے آقا چپ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یاسین، اے سردار، سبحان اللہ اور اونچی آواز سے، اے سردار۔ یہ آپ کے لاہور کے تھے مولانا محمد عمر چروی رحمت اللہ علیہ، وہ پیار سے اس کا ترجمہ کرتے تھے۔ رب نے کہا یاسین، اور شاہ جی، یہ شاہ جی سے مطلب آج کل ہمارے والا نہیں ہے، سید کو سردار شاہ کہتے ہیں نا، رب نے پیار سے کہا سونے ہیں، چھوڑ ان کی بکواس، ہمارا انداز دیکھنا۔ اب آگے کیا کہا؟ والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے حکمت والے قرآن کی۔ اچھا اور کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے انک لمن المرسلین، میں رب کے قسمیں اٹھا کر کہتا ہوں تو رسولوں میں سے ہے، ان کی بکواس نہ دیکھ، میرا انداز دیکھ۔ رسول اللہ علیہ السلام پر وحی بند ہوئی، کافروں نے بکواس کرنا شروع کر دی، انہوں نے کہا دیکھو محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ سرکار کو بڑا دکھ ہوا کہ اب یہ تانے بھی سننے تھے۔ اللہ نے جواب دیا، سنیے جواب کیا ہے، فرمایا وَالضُّحَىٰ، محبوب تیرے چہرے کی قسم، نبی اداس ہو اور رب کہے محبوب تیرے چہرے کی قسم۔ میں یہ بات سمجھانے کے لیے نہیں کہہ رہا، آپ جس کی عزت کرتے ہوں، آپ ذرا پریشان ہو، وہ کہ سونے خیر ہے تہاڈیاں پریشانیاں مک جان، تے رب آ کے سونے مینوں قسم ہے تیرے چہرے دی، اللہ کی قسم تمہارے اندر پتہ نہیں دل ہے یا پتھر لیے پھرتے ہو، اس بات کی بھی سمجھ نہیں آئی۔ رب کا محبوب پریشان کیوں؟ آپ کے چہرے کی قسم۔ اچھا صرف چہرے کی قسم پہ بات ختم نہیں کی، واللیل اذا سجا، محبوب تیری زلفوں کی قسم۔ رب کہے تیرے چہرے کی قسم، تیرے زلفوں کی قسم، یا اللہ یہ اتنا پیار، اور اس کے بعد کہنا چاہے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ دشمنی اختیار کی ہے، چھوڑا ہوتا تو تیرے چہرے کی قسم